کہ ابھی حسین نے بلایا نہیں تو اتنے آئے ہیں. اگر حسین تو تمہاری تعریفیں بہت کرتا ہے. کہتا حسین نبی کے نواسے ہیں، حسین علی کے بیٹے ہیں، حسین جوانان جنا کے سردار ہیں، حسین ساقی کوثر کے بیٹے ہیں، حسین بہت بڑے سخی ہیں، حسین بہت بڑے عالم ہیں. پھر امام نے اس کی چاپلوسی دیکھی اور فرمایا سن فقیر شام، جو تیرا بیٹا میرے بارے میں جانتا ہے وہ بتائے گا جو میں تیرے بیٹے کہہ رہا. ہو گئی مجلس. یا علی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں تعجب کیا ہے؟ جو تیرا بیٹا میرے بارے میں جانتا ہے وہ بیان کر رہا ہے جو میں تیرے بیٹے کے بارے میں جانتا ہوں وہ میں بتا رہا ہوں. اب مسلمانوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ خلافت کس خاندان میں اچھی لگ رہی ہے، شرابیوں کے یا کوثر کے مالکوں کے. کہاں اچھی لگ رہی ہے؟ فیصلہ کرنا ہے. اس 50 سال کی حکومت نے 35 سال کا یزید پیدا کیا. پہلی خلافت سے لے کر فقیر شام دیورشنہ جب آپ اٹھا کے دیکھیں 50 سال کی حکومت نے 35 سال کا یزید پیدا کیا. ایسا یزید بنایا جو کسی بھی طرح سے آل محمد پر رحم نہ کرے، رحم نہ کرے. رحم نہ کرنے کی آخری حد کیا ہے؟ ظلم کرنے کی آخری حد کیا ہے؟ ہمیں کربلا میں 2 اور بھی ہو سکتی ہیں، لیکن 2 ظلم کی حدیں دکھی جنہوں نے حد پار کی ہے. ایک، انہیں 6 ماہ کے بچے پر تیر نہیں مارنا چاہیے تھا. دوسرے، ایسی بچی جو ابھی تازہ یتیم ہوئی ہے اپنے بابا پہ رونے پر اسے تماچا نہیں مارنا چاہیے. یہ ظلم کی انتہا ہے. آج اس شہزادے کے تابوت کی تمہیں زیارت کرنی ہے جسے قاسم گلبدن کہتے ہیں، جسے امام حسین نے بڑے نازوں سے پالا ہے. دیکھو مجھے پتا ہے کئی روایتیں پڑھوں گا مسائل کی، لیکن اس سے پہلے ایک جملے میں پورا مسائل پڑھ دوں، اجازت ہے؟ جناب قاسم علیہ السلام جب امام حسن کی شہادت واقع ہوئی تو امام حسین نے اپنی کفالت میں لیا، بڑے نازوں سے پالا ہے. تاریخ لکھتی ہے کہ جناب قاسم بہت ہی نازک مزاج تھے. امام حسین نے ہمیشہ دھوپ سے بچا کے رکھا، بد نگاہوں کی نظروں سے بچا کے رکھا. تاریخ کہتی ہے کہ اتنے نازک مزاج تھے. قاسم گلبدن کیوں کہا جاتا ہے؟ کہتے ہیں اتنے نازک مزاج تھے. ابو فقرہ سننا جو سارے مسائب پبھاری رہے گا اور جب سوچو گے تب رونا آئے گا. کون سا فقرہ؟ تاریخ لکھتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کبھی بھی 13 برس تک جب تک پالا کبھی بھی جناب قاسم کو ایسا کپڑا ایسا لباس نہیں پہنایا جو قاسم کو چبھے. ہاں سمجھ گئے نا؟ ہو گیا مسائل.
امام آپ بھی اپنے بچوں کو کپڑے پہناتے ہیں نا، کچھ دیر کے بعد بچے جب ادھر سے نوچنے لگے تو ماں باپ سمجھ جاتے ہیں کہ کپڑا چبھ رہا ہے۔ تاریخ لکھتی ہے امام حسین نے کبھی ایسا کپڑا پہنایا ہی نہیں کہ جو قاسم کو چبھے، اتنا خیال رکھا ہے۔ اے میرے آقا حسین، جب آپ نے اتنا خیال رکھا کہ لباس بھی جس میں چبھنے نہ پائے، قاسم کو اتنا بھی برداشت نہیں تھا کہ لباس جس میں چبھے۔ مجھے نہیں پتا کہ اس وقت قاسم نے کیسے برداشت کیا ہوگا جب گھوڑے کی ٹانپیں قاسم کے جسم نازک کو۔ اللہ 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 اللہ، جو لباس کی چبھن برداشت نہ کر پائے، جو لباس کی چبھن برداشت نہ کر پائے، گھوڑے کے ٹانپوں میں، گھوڑے کی ٹانپیں جب جسم نازک پر پڑتی ہوگی تو کتنا درد ہوا ہوگا حضرت قاسم کو۔ بہرحال جناب قاسم آئے، چچا مرنے کی اجازت دو۔ امام حسین نے کہا نہیں میرے لال، تمہاری ماں کے لیے میرے بھائی حسن کا غم کافی ہے، اگر تم چلے گئے تو تمہاری ماں کس کے سہارے زندہ رہے گی؟ نہیں چچا، اجازت نہ ملی، ماں کے پاس گئے، رونے لگے۔ اماں نے کہا میرے لال آستینوں کو الٹو۔ آستینیں الٹی تو دیکھا کہ بازو کا ایک تعویذ بندھا ہوا تھا۔ کیا یاد ہے بابا نے کہا تھا کہ جب بھی میرے بھائی حسین کے مصیبت کا بڑا دن آ جائے تو اسے کھول لینا قاسم۔ اب اس سے بڑا وقت کیا ہوگا کہ خیمے میں چھوٹے چھوٹے بچے پیسے ہیں، وقت کا امام پریشان ہے، کھولو میرے لال۔ کھولا تو دیکھا کہ قاسم کی من کی بات لکھی ہوئی تھی۔ مسکرانے لگے حضرت قاسم، دوڑ کر لے گئے، چچا جان یہ دیکھیے بابا نے جو تعویذ دیا تھا۔ امام حسین نے اس تعویذ، جناب مختار کی حکومت آئی تو سن 67 ہجری میں ایک شخص ہے جس کو پیچھے ہاتھ باندھ کر ابراہیم ابن مالک اشتر مختار کے سامنے لائے اور اسے ایک ایڑ لگائی اور وہ جا کر مختار کے قدموں میں گرا۔ جناب مختار کہتے ابراہیم یہ کون ہے؟ کہا امیر اس سے خود پوچھئے یہ کون ہے، کون ہے؟ کبھی آپ کے دماغ میں یہ بات نہیں آئی کہ سارے شہیدوں کے لاشیں ہوئے ان کی شہادت کے بعد پامال ہوئے؟ کیا وجہ تھی؟ جناب قاسم کا لاشا ان کی زندگی میں پامال کر دیا گیا۔ کبھی ذہن میں آیا کہ نہیں آیا؟ آیا نا؟ تو آج وجہ سنتے جاؤ، اور اگر وجہ دلوں پر چوٹ مار جائے تو مجھے معاف کر دینا۔ اے عزیز کہا کہ امیر اس سے خود پوچھو یہ کون ہے؟ کہا بتا تو کون ہے؟ تو ملعون کہتا ہے کہ میرا نام ہے عمر، میں معاد کا بیٹا ہوں، میرا نام عمر ابن معاد ہے۔ کہ کربلا میں تھا، کہاں تھا، کہ کام کیا تھا؟ کہ سنو مختار، سرزمین عرب پر مجھ سے زیادہ بہتر کوئی گرز چلانے والا نہیں ہے، مجھ سے اچھا کوئی گرز چلانے والا نہیں ہے۔ کا مطلب کہ یزید نے مجھے 2000 گرز چلانے والوں کا سردار بنا کر کربلا بھیجا تھا، کربلا بھیجا تھا۔ اچھا کیا کیا تو نے کربلا میں؟ کہتا ہے مختار میں نے آل محمد کو 2 صدمے بڑے عظیم دیے ہیں، 2 صدمے۔ حسین ابن علی کو 2 صدمہ دیا میں نے، اور وہ دونوں صدمے ایسے تھے جب حسین نے کہا اے نانا حسین غریب ہو گیا۔ وہ دونوں صدمے بہت بڑے ہیں۔ مختار کہتے بتا دونوں صدمہ بتا، تو نے کیا صدمہ دیا؟ تو چونکہ جو مجھے جناب قاسم پڑھنا ہے نا تو دوسرا صدمہ پہلے بتا دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ حکیم بن طفیل طائی نے عباس کے بازو کاٹ دیے، ہرملہ نے تیر مار دیا، لیکن اس کے باوجود بھی عباس کے جسم میں کوئی ذوف نہیں تھا۔ عباس گھوڑے پر سوار خیمے کی طرف بڑھتے جا رہے تھے کہ پھر کیا ہوا کہ جو حکیم بن طفیل طائی کی تلوار کام نہ کر سکی، جسے ہرملہ کا تیر سیس زمین پہ نہ لا سکا، میں نے اپنا گرد سنبھالا، پوری طاقت سے عباس ابن علی کے سر پر مارا، عباس سیس زمین پہ آ گئے۔
سن رہے ہو سرداروں، مسائل سننے کا نام نہیں ہے، مسائل تو مر جانے کا نام ہے۔ کہتا میں نے عباس کے سر کو شگاف کر دیا، سے زمین پہ عباس آئے، ایک صدمہ یہ، اب جو پہلا صدمہ ہے وہ سن لو کیا ہے۔ کہتا ہے مختار ایک 13 برس کا بچہ اور وہ تحر کا ازرق شامی کو، اس کے ساتھوں بیٹوں کو اور اس کے غلاموں کو اس 13 برس کے بچے نے آنن فانن میں واسطے جہنم کر دیا۔ جب اتنے بڑے بڑے پہلوانوں کو 13 برس کے بچے نے مار دیا نا، اب کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی قاسم کے مقابلے جائے۔ بہت دور کھڑے ہو کر لوگ دیکھتے تھے قاسم کو، اور خدا نہ خواستہ قاسم ذرا سا رہوار ہلاتے تھے تو فوجیں خود بخود بھاگنے لگتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قاسم شاگرد ہے مولا عباس کے۔ سن لیا ستاروں، اب وہ فقرہ آنے والا ہے، پھر میں جب کہوں گا تو انشاءاللہ ذریعہ شبیہ تابوت آئے گا، عزیزوں زیارت کر لینا، امام حسن کا پرسہ دے دے گا، آقا آپ کے لال کا پرسہ دینے کے لیے یہ عزادار آئے ہیں۔ اے عزاداروں، جناب کہتا ہے کہ قاسم کے مقابلے میں کوئی جانے کو تیار نہیں تھا، کہ پھر کیا ہوا کہ بہترین سپاہی تھے قاسم، ان کو پتا تھا کہ اگر جوتوں کے تسمے کھل جائیں تو دشمن کے سامنے باندھے نہیں جاتے۔ قاسم نے اپنا رہوار موڑا کہ کچھ دور چلے جائیں اور جب صحا سناٹا ہو اس مقام پر باندھ لیں گے۔ جیسے ہی قاسم نے مختار اپنا گھوڑا موڑا، میں نے بھی اپنا گھوڑا قاسم کے پیچھے لگایا۔ قاسم چلتے گئے، میں پیچھا کرتا گیا، قاسم چلتے گئے، میں پیچھا کرتا گیا۔ میں انتظار میں تھا کہ قاسم جھکے، قاسم جھکے اپنے جوتوں کے تسموں کو باندھنے کے لیے۔ میں نے اپنا گرز گھمانا شروع کیا مختار، میں نے اپنا گرز گھمانا شروع کیا مختار، میں نے اپنا گرز گھمانا شروع کیا مختار۔ جب گرز پوری رفتار پہ آ گیا نا، قاسم جوتوں کے تسمے کو باندھ کر اٹھنے لگے نا، تو میں نے اپنا گرز پوری طاقت سے قاسم کی پشت پہ مارا۔ قاسم آدھے وہ زمین پر گر گئے۔ ٹھہر جاؤ، ایک منٹ ٹھہر جاؤ، ایک منٹ ٹھہر جاؤ، ایک منٹ ٹھہر جاؤ۔ کہتا ہے ہاں ہاں کھڑے ہو تو کھڑے رہو نا، کھڑے ہو تو کھڑے رہو، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن ایک فقرہ سن لو۔ کہتا ہے کہ جب جیسے گرز مارا، ریل کی ہڈی پہ مارا، پشت پہ مارا، قاسم آدھے منہ گر گئے۔ یہ عزادارو کہ سب کا لاشا زندگی میں پامال نہیں ہوا، وجہ کیا ہے؟ بس اتنی سی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی زخمی ہو کر گرتا تھا نا، اس کے اندر اتنی طاقت ہوتی تھی کہ وہ اپنے پاس آنے نہ دے، نیزہ اٹھا لیتا تھا، لیکن ہائے رے قاسم پشت پاوار ہونے کی وجہ سے حرکت نہیں ہو پاتی تھی۔ جب ہم نے دیکھا کہ قاسم کا ہاتھ کام نہیں کرتا، پیر کام نہیں کرتا، تو 1300 گھوڑے
चुना है, कासिम का जनाजा बड़ी मुश्किल से उठा है। शाबिर जो रोते हुए मैदान में पहुँचे, बिखरे थे सारे दस्त बहुत जिस्म के टुकड़े। पूछे कोई मौला से कयामत के वो लम्हे, कासिम का जनाजा बड़ी मुश्किल से उठा है। मैदान से यूं लाश भतीजे की उठाई, कासिम का जनाजा बड़ी मुश्किल से उठा है। मदद की मैदान में आबा से दिलावर ने मदद की, लाशात जमा को अली अकबर ने मदद की, कासिम का जनाजा बड़ी मुश्किल से उठा है। न दिखाए किसी अम्मू को ये मंजर, शाबिर बहुत रोते थे और आन ये कह कर, कासिम का जनाजा बड़ी मुश्किल से उठा है। कल्ब के टुकड़े से यहाँ जिस्म जुदा है, बाबा की तरह दिल पे कुर्बान हुआ है, कासिम का जनाजा बड़ी मुश्किल से उठा है। चुन चुन के उठाए हैं सभी लाश के टुकड़े, हर एक से मसायब ये बयां हो नहीं सकते, कासिम की मुसीबत को शाबिर से पूछे, कासिम का जनाजा बड़ी मुश्किल से उठा है। हजरात मक्तम राजी करेंगे।
पाक। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। ہوگا میری غربت کا وہ عالم، اس وقت غریبی بھی کرے میرا مکان، سادات کو جب راہ میں دے گا کوئی صدقہ، یاد آؤ گے بھیا
बख्श दे तू मेरी निगाह को, आंखें नूर बख्श दे तू मेरी निगाह को, उठ के मेरी गोद में आ मेरे हुसैन, हाय मेरा बेकफन हुसैन, हुसैन, हाय मेरा बेकफन हुसैन, हाय मेरा बेकफन हुसैन, हुसैन, हाय मेरा बेवतन हुसैन, हाय मेरे लाल पर जाने क्या गुजर गए, हाय मेरे लाल पर जाने क्या गुजर गई, हाय मेरे लाल पर जाने क्या गुजर गए, हाय मेरे लाल पर जाने क्या गुजर गई, आसमान गिर पड़ा या जमीन मर गए, आसमान गिर पड़ा या जमीन मर गए, कायनात में है क्यों इतना शोर व शैन, हाय मेरे